حضرت ابراہیم حربی اور آپ کا ایک کنجوس سیٹھ صاحب کو سبق سکھانا۔ حضرت ابراہیم حربی ایک دن درس میں فرما رہے تھے کہ میں نے پوری زندگی میں حدیث پر کوئی معاوضہ وصول نہیں کیا ہے۔ زندگی میں صرف ایک مرتبہ حدیث پاک پر 1 پیسہ وصول کیا ہے۔ طلبہ نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک سبزی فروش کے پاس گیا سبزی لینے کے لیے۔ جب میں نے قیمت پوچھی تو جیب سے 1 پیسہ کم نکلا۔ یہ سوچا کہ سیٹھ صاحب یہ پیسہ معاف فرما دیں گے، مگر اس بخیل سیٹھ نے اپنے منشی سے کہا کہ مولانا کا 1 پیسہ رجسٹرڈ میں لکھ دو، پھر دے دیں گے۔ مجھے تو بڑا غصہ آ گیا۔ ادھر سیٹھ نے کہا، مولانا کیا جلدی ہے، ذرا تشریف رکھیں اور بزرگوں کا ایک ایمان افروز واقعہ سنائیں جس سے ایمان تازہ ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ ایسا واقعہ سناؤں گا، یہ 1 پیسہ آپ سے معاف کراؤں گا۔ پھر ایک حدیث سنائی۔ اس حدیث کو سن کر سیٹھ صاحب شرمندہ ہو گئے اور اپنے منشی سے کہا کہ مولانا کا 1 پیسہ رجسٹر سے کٹوا دیں۔ فرمایا، یہی 1 ہی پیسہ حدیث پر وصول کیا ہے۔ خطیب بغدادی نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کسی باغ میں پہنچ گئے جس کا محافظ ایک سیاہ حبشی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، سامنے ایک کتا بیٹھا تھا۔ حبشی کو حضرت نے دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا توڑتا ہے، خود کھاتا ہے اور دوسرا کتے کو دیتا ہے۔ مسلسل وہ یہی کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم اس التزام کے ساتھ جو کتے کے سامنے ٹکڑا ڈالنے جا رہے ہو، گویا اس کو برابر کا حصہ دار بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حبشی غلام نے کہا کہ حضرت کتے کی آنکھ لقمے پر لگی ہوئی ہے، دل گوارا نہیں کرتا کہ اس کو محروم کر دوں، اس لیے کہ آپ کے نانا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی امید لے کر آیا ہے اور آپ نے اس کی وہ امید پوری کر کے دے دی تو اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کی امیدیں پوری فرمائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھا اور کتے کو کھلایا۔ اس حدیث کی روح سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غلام کی یہ ادا اتنی بھا گئی کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھا اور نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر کے دکھایا۔ اسی وقت آپ نے اس کا نام اور اس کے آقا کا نام دریافت کیا۔ اس کے آقا کے پاس گئے اور غلام کے ساتھ باغ کو بھی آپ نے خرید لیا۔ پھر اسی حبشی غلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے تجھے بھی خرید لیا اور باغ کو بھی، اور یہ رسید ہے۔ پھر حبشی سے فرمایا کہ آپ کی اس بات نے مجھے خوش کر دیا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ فی سبیل اللہ آپ کو عنایت کرتا ہوں۔ حبشی نے سن کر کہا، حضرت جس ذات کی رضا کی خاطر آپ نے یہ قربانی دی کہ مجھے آزاد کر دیا اور باغ بھی مجھے بخش دیا، اس ذات کی رضا کے لیے میں یہ باغ مدینہ منورہ کے غریبوں میں خیرات کرتا ہوں۔ کنجوس سیٹھ یہ قصہ سن کر اچھل پڑا اور اپنے غلام سے کہا کہ حضرت کا 1 پیسہ رجسٹر سے کاٹ دو۔ اس کو احساس ہوا کہ ہمارے اکابرین نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں اور میں 1 پیسہ معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ فرمایا، یہی 1 پیسہ حدیث پر وصول کیا ہے، وہ بھی سیٹھ صاحب کو سبق سکھانے کے لیے۔ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے۔ فرمایا کہ ایک ایسے محدث کے پاس ہم تینوں علماء گئے جن کے پاس 3 ایسی حدیث تھیں جو ہمیں معلوم نہ تھیں۔ ہم جس وقت اس عالم کے پاس پہنچے وہ کتے کو روٹی کھلا رہا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا مگر اس نے ملاقات ہم سے نہیں کی۔ جب کتے کو فارغ کر دیا تب ہماری طرف متوجہ ہو گیا کہ آپ کو میں اس لیے جلدی میں نہیں ملا کہ یہ کتا پردیسی تھا، کہیں اوپر سے آیا، میں روٹی کھا رہا تھا، اس کی نگاہ روٹی پر پڑ رہی تھی تو مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ کسی امیدوار کو جو آپ کے پاس امید لے کر آیا ہو محروم نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری امیدوں کو توڑ دیں گے۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کتے کو روٹی کھلائی اور آپ سے جلدی میں ملاقات نہیں کی۔
اس پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ہم تو آپ کے پاس 3 احادیث لینے کے لیے آئے تھے، مگر آپ نے ہمیں ایک ایسی جامع حدیث سنائی کہ ان دیگر احادیث کی فی الحال ضرورت نہیں، پہلے اس حدیث پر عمل کریں گے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث پر عمل کریں اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی